صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی درس قرآن کی نشست میں سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے بارے میں پڑھا تھا کہ بڑی اللہ رب العزت کی بہت جو نازل قرآن مجید میں صورتیں کی ان سے بہت اہم صورتیں ہیں، جو جادو وغیرہ کو بھی مسئلہ ہو، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہوں تو اللہ رب العزت سے یہ صورتیں پڑھ کر دعا مانگی جائیں تو انشاءاللہ جانا انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری معوذتین۔ معوذتین کا مطلب ہوتا ہے شیطان سے بچانے والی۔ اس کے بعد جو آج کی ہماری صورت ہے سورۃ اخلاص، یہ بھی بہت ہی اہم صورت ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے دو صورتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس ہر چیز کے بارے میں کافی ہے، اس طرح سورۃ اخلاص بھی ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص تو شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے، سورۃ ناس اور سورۃ الفلق شیطان سے انسانوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے تھی۔ اب جو سورۃ الاخلاص سے آج ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ایسی صورت ہے کہ جو بندہ خالی اس صورت کو سمجھ جائے اس کو اللہ رب العزت کا پتہ لگ جائے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت کا اس کائنات میں وجود کا پتہ لگ جائے گا، کہیں اور اس پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ صورت ایسی صورت ہے۔ البتہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت جانا صورتوں کو اتارتے ہیں۔ اس صورت کی بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے، بعض مشرکین جو ہے نا وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جو مشرکین اور مسلمانوں کا جو جھگڑا تھا وہ اللہ کو ماننے یا نہ ماننے بھی نہیں تھا۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، مکہ کے کفار جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی جی اگر آپ مجھے سوال کریں گے نا کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ فوراً کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو مشرکین کے کافر، مکہ کے کافر، یہ جتنے بھی مشرکین وہاں پر موجود تھے عرب میں، ان سب کا ماننا تھا کہ اللہ رب العزت ہیں، لیکن وہ مسئلہ یہاں خراب کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اکیلے خالق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے جس طرح ملک میں جو بادشاہ ہوتا ہے، ملک میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس نے اپنے اختیارات نیچے دیے ہوتے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کوئی وزراء ہوتے ہیں، کوئی مشیر ہوتے ہیں، تو عام بندہ کو کہ اپنا کیس ان کے پاس رکھنے لگے تو وہ پہلے جو ہے نا مشیر سے رابطہ کرے گا، وزیر اعلیٰ سے رابطہ کرے گا، پھر وہ اوپر جا کے وزیر اعظم صاحب کو بعد میں چاہیں گے۔ اس طرح نعوذ باللہ مکہ کے مشرکین کا یہ نظریہ تھا، یہ کنسیپٹ تھا کہ اگر ہم نیچے والے بندے کو بتائیں گے، یعنی کہ نعوذ باللہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جو بت رکھے ہوئے ہیں نا ان سے پہلے ہم سفارش کریں گے، یہ جا کے اللہ رب العزت کو سفارش کریں گے۔ تو مسئلہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ مشرکین جو تھے مکہ کے، جو شرک کرنے والے لوگ تھے، ابو جہل وغیرہ جتنے بھی کافر تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا اے نبی جی ہمیں جو ہے نا اپنے نبی تو نہیں مانتے تھے، اے محمد بن عبداللہ کہتے تھے، محمد بن عبداللہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوگا جس طرح آج کل عام انسان ہے، جس طرح پھرتے ہیں گھومتے ہیں، اس طرح کا ان کا رب ہوگا۔ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یہ پوچھا کہ تمہارا رب کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، ان کے ذہن میں جو نظریات تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ مبارکہ نازل کی اور اللہ رب العزت نے ان 4 آیتوں میں ایسی اپنی وحدانیت بیان کی کہ انسان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ بہت اہم باتیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، واللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے، بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ تمام دنیا اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ بے نیاز کا معنی یاد رکھیے گا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے بے نیاز اس طور پر کہ تمام دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حالانکہ بے نیاز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا اس کی محتاج ہو بس، لیکن پورا معنی یہ ہے کہ تمام دنیا اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد یعنی کہ نہ اس کو کوئی بیٹے ہیں، اور ولم یولد، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ، نہیں ہے، کفوا اس کے برابر، احد کوئی بھی، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا اور ایسا جامع تعارف کرایا کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس صورتوں کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اس میں ہمیں 2 باتیں سمجھ آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی نہ کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج کل کے بعض لوگ، آج کل کے زمانہ بہت زیادہ جنا آگے جا رہا ہے، تو بعض لوگوں نے تو خدا کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ عالم کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، تمام چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، طبیعت بدلتی ہے انسان کی، اگلا بندہ وجود میں آ جاتا ہے، کیفیات بدلتی ہیں، اگلی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو پہلا اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ وہ اللہ احد، اللہ ہے،
اللہ ہے. اور دوسری بات ان کو جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ اور شریک بھی ہیں. اللہ واحد، اللہ ایک ہے. قل اللہ واحد، اللہ ایک ہے. ان کو بھی جواب ہو گیا جو کہتے تھے دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں. تو اللہ نے فرما دیا اللہ ایک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ایک ہونے کا مطلب کیا؟ یہ بڑا اہم بات ہے. ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے مشابہ کوئی ہے، اور دوسری بات نہ اس کی تعداد میں کوئی ہے، یعنی کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہے اور ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کی طرح کا نہیں ہے. ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ اس طرح بندہ کفار کہتے تھے ان کے نیچے بھی کوئی ہے. تو اللہ نے بتا دیا احد، وہ ایک ہی ہے اور اس کی طرح کا نیچے کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ ایک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ تمام دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. عرب کا مشرکین کا ایک اور بہت غلط عقیدہ تھا کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ 360 بت انہوں نے رکھے ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات سمجھی ہوتی تھی کہ بھائی پانی کا بت یہ ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی تو ہم اس بندے کے پاس جائیں گے، اس بت کے پاس جائیں گے اور دعا مانگیں گے تو یہ سفارش کرے گا نعوذ باللہ اللہ کے پاس. دوسری بات آگ کا انہوں نے بت رکھا ہوتا تھا، آگ نہیں جل رہی، آگ بل رہی تھی، لکڑیاں شارٹ ہو گئی تو اس طرح جو ہے نا اس طرح. اور اگر اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس طرح اولاد جو ہے نا اس طرح یہاں مانگے گے یہ فلاں بت بیٹے کا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے نعوذ باللہ، اور یہ کرتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما دیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جس طرح اللہ خالق ہے، اللہ بیٹے دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. اس طرح کوئی اور بندہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کے آگے جا کے سفارش کرے. یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے. جو تم نے اپنے ذہن میں نظریہ بنایا ہوا نا کہ یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے. آگے اللہ نے بتایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. عرب کے لوگ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. تو اللہ نے فرما دیا لم یلد، ایک تو وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور ولم یولد، نہ اس کی آگے کوئی اولاد ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو آج کل کے نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ اللہ نے فرما دیا ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور آگے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تو لہٰذا کوئی بھی عیسائی آ جائے، کوئی بھی نصرانی آ جائے کہ بھائی نہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو جس کا تم بیٹا مان رہے ہو، جس کا تم بیٹا مان رہے ہو وہ خود کہہ رہا ہے. یعنی کہ اگر دنیا کی مثال کے طور پہ سمجھا جائے، باپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس کا بیٹا ہوں، کہ وہ اس کے بیٹے ہیں؟ وہ تو انکار کر رہے ہیں. تو اللہ نے صاف بات بتا دی لم یلد ولم یولد، کہ وہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد. اور آگے اللہ نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں. مجوسی جو آج کل کے مجوسی ہیں، مجوسی مطلب کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو صبح صبح جو ہے نا اس کے آگے ہندوستان میں بہت زیادہ پوجا کرتے ہیں. اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آگ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ آگ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا آگ پیدا نہیں کر سکتے. تو وہ جو ہے نا اس طور پر آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس طور پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں تاکہ انہیں آگ ملے. تو وہ ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ جس طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو بت جا کے آگے بتاتے ہیں، تو آگ کی پوجا کریں گے، سورج کی پوجا کریں گے تو یہ جا کے آگے بتائیں گے. تو اللہ نے فرما دیا بے فکر ہو جاؤ، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو نہ بتانے کی ضرورت ہے، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں. جو تم کہہ رہے ہو نا آگ کو، سورج مالک ہے جس میں اللہ تعالیٰ مالک ہے، آگ مالک ہے جس طرح اللہ تعالیٰ مالک ہے، ایسا کوئی نظریہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کافی ہیں. اللہ اے نبی جی فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ اکیلا ہی کافی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو لہٰذا اور بھی بہت سی باتیں یہاں پر ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی نئے نئے مذہب جو ہیں اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں نا، یہ بے وقوفی کی وجہ سے نہیں آئے. ان کو ہمیشہ وجود دینے والے اکثر پیچھے سمجھدار لوگ ہی تھے، کہ جنہوں نے سمجھدار اس اعتبار سے تھے دنیا کا ان کو تھوڑا بہت علم تھا. اب جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ اس وجہ سے سورج کی پوجا نہیں کرتے سورج بڑا ہے. ان کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جب سورج آتا ہے، سورج کی روشنی دھوپ کو فصلوں کو لگتی ہے، فصلیں ایک دم بڑی ہو جاتی ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہے نا ایک چٹیل زمین ہو اس کے اوپر بندہ کچھ پانی پھینک دے، کوئی چھلکے پھینک دے تو سورج اس کو وجود دے دیتا ہے. تو ان کا یہ نظریہ کہ جو سورج تمام چیزوں کو وجود دے رہا ہے اس دنیا کی، تو لہٰذا خدا یہی ہے. تو یعنی کہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے وہ سمجھدار تھے، اور انہیں اس طور پر اللہ تعالیٰ کو خالق کو کہیں اور لے گئے. لیکن حقیقی سمجھدار اس کو نہیں کہتے، حقیقی سمجھدار اس کو کہتا ہے جس نے اللہ رب العزت کو ایک مانا. تو اس میں ہم نے بتا دیا کہ قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے رہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے رہے، اللہ نے فرما دیا میں ایک ہوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد چند فضائل اس سورت کے ہیں جس طرح میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بتائے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں 3/3 قرآن سناتا ہوں، 1/3 قرآن سناتا ہوں، یعنی کہ قرآن کا تیسرا حصہ میں بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب صحابہ اکٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی نے یہ سورت پڑھ کر سنائی، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو یہ 1/3 قرآن ہے. قرآن کے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کے جتنا قرآن کے 3 حصے کیے جائیں 1/3 کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں. ایک اور فضائل اس کے یہ ہے کہ اس سورج سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا.
ایک دفعہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی پیش ہوئے، صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سورت سے محبت رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، تو لہذا ان صورتوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو البتہ پیچھے میں نے بتایا تھا کہ دو صورتیں سورۃ الفلق ہیں، سورۃ الناس ہے، اور ایک یہ سورۃ قل اللہ احد ہے۔ ان تینوں کو ملا کر جو بندہ پڑھے گا اپنے اوپر پھونک مارے گا، جادو، سحر، بد نظری کسی بھی جگہ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو لہٰذا آج ہمیں بات پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور آخری بات یہ بات کرتا ہوں کہ درباروں پہ جانے کی، جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی، دربار میں جانا، اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرنا بھی بری بات نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن وہاں جا کر یہ نظریہ ماننا کہ یہ بندے، یہ جو اللہ والے سوئے ہوئے ہیں، یہ مجھے بیٹا دیں گے، یا یہ مجھے بیٹی دیں گے، یا ان کی وجہ سے مجھے کچھ ملے گا، تو یہ نظریہ غلط ہے۔ وہاں جا کر ہم اس طور پر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ جی جس طرح ان کو آپ نے نیک کیا ہے، ان کی برکت سے ہمیں بھی نیک کر دیں، یا اللہ پاک ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہمیں یہ دے دیں یا یہ دے دیں۔ یہ مانگنا غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ والے جیسی بات ہے، لیکن اگر یہ نظریہ لے کر جانا کہ یہی دیں گے، یہاں نہیں آؤں گا تو نہیں دیں گے، جس طرح آج کل ہے کہ بھائی درباروں میں جب کوئی میلہ لگتا ہے تو لوگ جو ہے اپنا خالص دودھ لے کے جو ہے نا بھینسوں کا جاتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے کہ اگر یہاں پر خالص دودھ نہ دیا تو یہ جو بابا جی جو سوئے ہوئے ہیں نا، جو یہاں قبر پہ آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے میری بھینس کو مار دینا ہے۔ بالکل غلط ہے، ضرور جائیں لیکن ان اعتقاد کے ساتھ، ان نظری کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ نہ جائیں تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔